السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، موجودہ فتنوں کے دور میں اور موجودہ حالات کے گرداب میں جب فتنہ پرور ہر طرف ہی فتنے پھیلا رہے ہیں تو ان کے مقابلے میں ہمیں مردان حق خال خال نظر آ رہے ہیں کہ جو ان کا مقابلہ کریں، ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو جائیں اور علم حق کو بلند کریں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ اگر کوئی مرد حر یہ کارنامہ سر انجام دیتا ہے کہ ہر فتنے کے سامنے جو سینہ تان کر کھڑا ہو جائے، تنہ تنہا ان کا مقابلہ کرے، تو کچھ اپنے اور بیگانے پھر اسی کی مخالفت و مخاصمت میں لگ جاتے ہیں۔ کردار کشی اور زبان درازی، گالم گلوچ کا بازار گرم کر دیا جاتا ہے۔ جس طرح کہ حضرت قائد اہل سنت کنز العلماء بحر العلوم وارث علوم اعلی حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتم القدسیہ اطال اللہ عمرہ، آپ دامت برکاتم العالیہ کی ذات کے خلاف پراپوگنڈا کیا گیا اور پھر جو کچھ جس سے ہوتا تھا اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لیکن ناظرین کرام، آج آپ کی سماعتوں کی نظر میں حضرت قائد اہل سنت دامت برکاتم القدسیہ کی ذات کا وہ عمل بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے اپنے تلامذہ کو، اپنے مریدین کو، اپنے متعلقین، متوسلین اور محبین کو سکھایا اور پڑھایا ہے۔ اور یہ میرا چیلنج ہے تحریک رجوع والوں کے لیے کہ دکھاؤ تم میں سے کوئی ایسا مؤدب شخص کہ جس نے مسند تدریس پہ بیٹھ کر اپنے تلامذہ کو اس انداز میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ خاتون جنت، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علی ابیہا و علیہا ورضی اللہ عنہا کی مقدس ذات کا ادب سکھایا ہو۔ اس ہستی کو آج معاذ اللہ گستاخی اور بے ادبی کے طعنے دینا یہ تو بڑا تمہارے لیے آسان ہو چکا ہے، لیکن جس انداز میں اس ہستی نے اپنے تلامذہ علماء تیار کیے اور ان کو ادب سکھایا ہے اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کا، آپ میں سے کوئی مجھے ایسا دکھاؤ، دکھانا تو درکنار ہے، ان میں سے کسی کو تو بخاری شریف کا یہ مقام پڑھانے کی پوری زندگی میں سعادت نہیں ملی ہوگی۔ اگر اس مقام سے یہ گزرتے پھر اپنے تلامذہ کو اس انداز میں ادب کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے پڑھاتے سکھاتے، پھر میں بات کرتا۔ ان میں سے کچھ نے تو درسیات کا منہ دیکھا ہے اور کچھ نے تو ماشاءاللہ چنے بیچے ہیں، لیکن خیر میرا چیلنج ہے ان کو۔ ناظرین کرام، آپ یہ سماعت فرما لیں حضرت قبلہ قائد اہل سنت دامت برکاتم القدسیہ کی زبان سے کہ آپ دورہ حدیث شریف کے تلامذہ کو جو علماء تیار ہو رہے ہیں آپ کے جامع میں، الحمدللہ آج بھی بدستور جو دورہ حدیث شریف کی کلاس ہے، تخصصی کلاس ہے، وہ چل رہی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ قریش کو مخزومی عورت کی شان نے، یعنی یہاں جو ایشو تھا اس کا شان یہ ہے، یعنی اس کا جو معاملہ تھا اس نے غم میں ڈالا، یا اس نے انہیں اہمیت کا احساس دلایا۔ حاشیے پر غم والے معنی میں کیا ہے، اس نے چوری کی تھی تو یہ اس کو بچانا چاہتے تھے۔ فقالوا من یکلم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سفارش کرے گا؟ تو کہا انہوں نے ومن یجترئ علیہ الا اسامہ بن زید حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حب بمعنی محبوب ہے، محبوب الرسول، کہ اور کوئی نہیں، اسامہ بن زید جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے ہیں، وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ فکلمہ اسامہ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتشفع فی حد من حدود اللہ۔ تو سفارش کی کئی قسمیں ہیں، سفارش محمود بھی ہے، مذموم بھی ہے، سفارش کرنے پر اجر بھی ہے، اس کا حکم بھی ہے، لیکن یہاں یہ فرمایا کیا تم حدود اللہ میں سے ایک حد کو اٹھانے پر سفارش کر رہے ہو؟ ثم قام فاختتب، اس پر ہی سرکار اٹھے اور خطبہ ارشاد فرمایا کہ ایسا کیوں ہوا، یعنی کیوں نرمی کے لیے، جہاں حد لگتی ہے تو کیوں نرمی کے لیے سوچا گیا ہے۔ فرمایا کہ جس چیز نے تم سے پہلوں کو ہلاک کیا وہ یہ تھی کہ جب ان میں کوئی شریف چوری کرتا تھا۔ شریف کا مطلب یہ ہے کہ جو مالی طور پر سٹرانگ بندہ ہو، اشراف میں سے ہو، سردار ہو، نواب ہو،
تارکو ہو پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وَإِذَا سَارَكَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ جب کوئی کمزور بندہ چوری کرے تو اس پہ حد لگا دیتے تھے۔ تو یہاں پر ہے کہ جو بندہ کمزور حیثیت والا ہے، یعنی ضعیف اگرچہ ویسے جسمانی طور پر ہٹا کٹا ہو لیکن کسی نادار خاندان کا ہو تو وہ ضعیف سے یہاں مراد ہے۔ سمجھ آئیے نا سائیں، کہ ضروری نہیں کہ وہ مریل ہی ہو، کمزور ہی ہو، بلکہ یہ ہے کہ وہ کھاتے پیتے گھرانے کا نہ ہو، وہ مراد ہے یہاں پر۔ اقاموا علیہ الحد وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم سرقت لَقَطَعْتُ يَدَهَا۔ تو یہاں ایک چیز سب اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ جب بھی اس حدیث کو بیان کریں تو آخر میں جو ہے لفظ یہاں ترجمے میں تقریر میں کبھی بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام نہ لیں، یہاں آ کے یہ کہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی ذات کا حوالہ دیتے ہوئے بھی کہا کہ اگر بطور فرض وہ ایسا کرتی تو پھر بھی حد جاری ہوتی۔ اس پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اور کئی ائمہ نے یہ وضاحت کی کہ یہ بھی آداب اہل بیت میں سے ہے کہ نہ انہوں نے کرنا تھا نہ ایسا ہوا، تو پھر ان کا تذکرہ امت جب کرے اس حدیث کے ترجمے اور تشریح میں تو پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نام نہ لے اور کہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی ہستی کا ذکر کیا، یعنی کنایتاً تذکرہ ہو کہ اگر وہ بھی ایسا کرتی تو بطور فرض پھر یہ حد جو ہے وہ جاری ہوتی کہ نام نہ ذکر کیا جائے لفظ چوری کے ساتھ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ اس پر بھی ہم نے کئی حوالے لگائے ہوئے ہیں ائمہ کے۔ الحمدللہ، اور حضرت قائد اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ کی ذات وہ ذات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پاکستان میں وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کو اللہ کی ذات نے یہ شرف و اعزاز بخشا ہے کہ کریمہ سے لے کر بخاری شریف تک تمام کتب کی تدریس کا جس ہستی کو شرف و اعزاز ملا ہے وہ الحمدللہ حضرت قائد اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ کی ذات ہے۔ تمام جو کتب ہیں درسیات میں پڑھائی جاتی ہیں ان کی الحمدللہ آپ مکمل تدریس فرما چکے ہیں، اور اس وقت بھی الحمدللہ آپ درحدیث شریف کی بخاری شریف، مسلم شریف، نسائی شریف اور تخصص میں آپ جو فتح وجات ہے وہ پڑھا رہے تھے، لیکن الحمدللہ آپ کی عدم موجودگی میں بھی جامعہ کے اندر جو تعلیمی سلسلہ ہے وہ بدستور الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ فیض رضا جاری رہے گا، اور فیض حضور حافظ الحدیث جلال الملت والدین پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری قدس سر العزیز کا فیضان جاری اور ساری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی برگہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں علم نافع سے بہرہوار فرمائے اور دین متین کے غلبہ کے لیے ہر وقت کوشاں رہنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔